جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے اس نے انہیں پسند کیا ہے اور ان کا ذکر بلند کیا ہے اور صادق اور امین وہی ہے طٰہٰ اور یاسین وہی ہے سبحان اللہ صادق اور امین اور کیسے اللہ نے ذکر بلند کیا فرمایا ورفعنا لک ذکرک اللہ جنہاں نو نہیں آکھیا اللہ انساناں نو نہیں آکھیا اللہ فرشتیاں نو نہیں آکھیا اللہ جنہاں نو بھی حکم دے سکدا سی انساناں نو بھی حکم دے سکدا سی فرشتیاں نو بھی حکم دے سکدا سی کہ تسی میرے محبوب دا ذکر بلند کرو لیکن اللہ نے خود بلند فرمایا خالق لم یزل نے خود اعلان فرمایا محبوب ورفعنا لک ذکرک اسی تو ذکر بلند کر چھڑیا ہے علامہ فخر الدین رازی نے تھے بڑی خوبصورت گل لکھی آپ فرماتے ہیں اللہ انساناں نو کیوں نہیں حکم دیتا انساناں نو کیوں نہیں دیتا جنہاں نو کیوں نہیں آکھیا فرشتیاں نو کیوں نہیں آکھیا فرمایا اس وجہ واسطے اگر اللہ انساناں نو حکم چا دیندا کہ تسی میرے محبوب دا ذکر بلند کرو تو بابا جی ذکر ادوں تک رہنا سی جدوں تک انسان رہندے جدوں انسان ختم تے مڑ ذکر بھی ختم اگر اللہ جناب والا جنات نو کہندا میرے محبوب دا ذکر بلند کرو تو ذکر مصطفیٰ ادوں تک رہنا سی جدوں تک جن رہ دے جن ختم تے ذکر بھی ختم اگر اللہ فرشتیاں دے ذمہ ڈیوٹی لاندا تسی میرے محبوب دا ذکر بلند کرو تو جناب والا ذکر مصطفیٰ ادوں تک رہنا سی جدوں تک فرشتے رہ دے کیونکہ اللہ نے قرآن دا فیصلہ ہے کل من علیہا فان جن ختم ہو جان گے انسان ختم ہو جان گے فرشتے ختم ہو جان گے صرف رب دی ذات باقی رہے گی خود لم خالق لم یزل نے اپنے پیارے محبوب دا ذکر بلند کر کے فرمایا ورفعنا لک ذکرک محبوب میری ذات بھی باقی رہے گی تیری بات بھی باقی رہے گی سبحان اللہ سبحان اللہ رب دی ذات بھی باقی رہے گی مصطفیٰ تیرا ذکر بھی باقی رہے گا اس وجہ واسطے اللہ آپ بلند سے کیتا سونے محبوب دا سبحان ذکر اللہ صادق اور امین وہی ہے طٰہٰ اور یاسین وہی ہے وہ مہمان عرش معلا معراج کا مہینہ ہے وہ مہمان عرش معلا شان محمد اللہ اللہ سبحان اللہ معراج حضور کا اتنا بڑا معجزہ سی معراج ایک راز محبت آندا سی معراج ایک راز بہت بڑا معجزہ ہے اے گلاس ہے نا گلاس یہ وچ آدھا کلو پانی آ جائے گا پاپ پانی آ جائے گا کلو نہیں آن لگا 1 لیٹر پانی اس گلاس نہیں آن لگا 1 کلو دے تھیلے وچ 3 کلو 4 کلو چینی نہیں آن لگی چاول نہیں آن لگے ساڑی عقل تے انی ہے کہ بابا جی عقل ایتھے ہوندی ہے ایتھے اس سینٹر دے وچ تے ہوندا ہے نور تھوڑی جی ہوندی ہے عقل تے نور ہوندا ہے جدوں جناب والا آدھے کلو دے گلاس وچ کلو پانی نہیں آ سکدا آدھے کلو والے شاپر وچ کلو چینی نہیں آ سکدی چاول نہیں آ سکدے تے ساڈی انی جی چھوٹی جی عقل وچ لا محدود معراج دا معجزہ کیویں آ سکدا نہیں آ سکدا بہت بڑا اور 30 سپارے نے قرآن دے 30 کوئی سپارہ سبحان اللہ تو شروع نہیں ہویا 15واں سپارہ شروع ہویا سبحان اللہ سبحان اللذی اسرا بعبدہ شروع تاں ہویا ہے جیدے وچ محبوب دے معراج دا ذکر ہے اللہ نے اپنی پاکی بیان کی تھی سبحان اللذی اللہ پاکے تے دلیل کی دیتی ہے اپنے بندے نو اپنے محبوب نو انہیں شہر کرائی اور عرب دے وچ یہ رواج آئی جو تو کوئی انوکھی چیز وکھڑا نا انوکھی جڑی پہلے کدی نہ ہوئی ہوئے مثال دے طور تے کوئی 2 دن دا سفر اگر کوئی بندہ 1 دن کر لبیا نا تو جدو پہنچدا تے پوچھ دیاں جو سفر کدوں شروع کیتا وہ آکھیا میں صبح سفر شروع کیتا تے شامی پہنچ گیا وہ آکھن لگے بھائی یہ تو سفر تا ہے 2 دناں دا 1.5 دناں دا تو 1 دن وچ کیویں کر لیا ساڈی سمجھ تے نہیں آندا سبحان اللہ ایک تعجب ظاہر کرتے سن اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب نو سیر کرائی مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک
پھر مسجد اقصی تو لے کے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پنجواں آسمان، چھواں آسمان، ستواں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش مولا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء لکھ دینے اور حدیث بھی آیا ہے کہ ایک آسمان تو دوسرے آسمان دا سفر 500 سال دی مسافت ہے۔ تے حضور کہنے ایکو رات ہے لیلم من المسجد، ایکو رات تے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک زمینی جڑا سفر ہے 3 مہینے دا سفر ہے۔ کتنے مہینے دا؟ سائنسدان تے دانشور بابا جی آجے اسے سوچے بیٹھن کہ آسمان کی کھڑکی بھی کوئی نہیں تے دروازہ بھی کوئی نہیں تے کیویں آئے تے کیویں گئے۔ میں کہ اے تسی آجے سوچا جے پھر دے حضور ہو کے آ بھی گئے یہ آجے سوچ دے پھر دینے تے تحقیق والے کر دینے معراج ہویا کیویں سونا محبوب ہو کے آ بھی گئے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھیا یا رسول اللہ تسی معراج دے سفر تے گئے ہو تے چوکھا عرصہ گزار کے آئے ہو، کتنا عرصہ گزرے ہے؟ حضور اس جگہ تے گئے نے جتھے جگہ بھی کوئی نہیں، لا مکان کی میں آپ کے نوادن بھی جتھے مکان کوئی نہیں۔ حضور لا مکانہ تے گئے نے اس جگہ گئے نے جتھے جگہ دا وجود بھی لا مکانہ دے گئے نے۔ وقت گھڑی ہوتے سورج چاند کوئی تعین متعین کوئی نہیں، کوئی حد کوئی نہیں۔ تے میں دستا پیا مسجد حرام کو لے کے مسجد اقصی تک 3 مہینے دا سفر ہے۔ تے پھر زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دا سفر، پھر پہلے آسمان تو دوسرے تک، پھر دوسرے تو تیسرے تک، تیسرے تو اے ہر آسمان تے 500 سال دی مسافت ہے۔ تے حضور رات دے کچھ حصے وچ ہو کے آ بھی گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تسی کیجے گئے ہو؟ تے حضور نے فرمایا اے بھی میرے سونے نبی دی حدیث ہے، حضور نے فرمایا جدو میں معراج تے جا رہا سی تے براق تے بیٹھا سی تے ایک درخت دی ٹہنی میرے امامے نال لگی ہے، جدو میں وہ ہلنا شروع ہوئی ہے تے جدو میں واپس آیا وہ ٹہنی ہل رہی سی۔ اے گلتا سی بچپن تو سنتے آ رہے ہیں، پانی بھی چلدا رہا تے بستر بھی گرم رہا تے کنڈی بھی تے وہ کہنے ہلدی رہی۔ اے بابا جی گھڑی ہے نا گھڑی، اے تے انہوں ٹائم ہو رہا ہے جناب والا 1:30 دا ٹائم ہو رہا ہے، 1:30 دا ٹائم ہو رہا ہے گھڑی۔ اور اس گھڑی جو اگر سیل دیتا جاوے کٹ تے جے 100 سال بعد بھی اس گھڑی جو سیل پاواں گے تے انہیں ایتھو ہی چلنا ہے۔ تے علماء نے تے محبت کرنا لے آنے آکھیا ہے حضور دی ذات اس کائنات دی جان، اس کائنات دا سیل مدینے علیہ دی ذات ہے۔ جدو اللہ نے اپنے سونے محبوب نو معراج کرائی فرمایا کائنات جتھے جناب والا ٹہنی ہل رہی سی اسے کیفیت رک گئی، جتھے پانی چل رہا سی اسے کیفیت ٹھہر گیا، بسترہ جی میں گرم سی اسے کیفیت رہ گیا، جناب والا کنڈی جڑی کیفیت چل رہی سی ہل رہی سی اسے کیفیت اندر ٹھہر گئی۔ پھر جدو حضور کوئی حد متعین نہیں، کتنے سال کتنے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کتنا عرصہ حضور اپنے خدا دی بارگاہ چ رہے۔ فرمایا جدو حضور واپس آئے تھے پھر اس کائنات دے وچ سیل پا دیتا گیا، جان پا دیتی گئی، پانی بھی چلن لگ گیا، کنڈی بھی ہلن لگ گئی تے ٹہنی بھی ہلن لگ گئی۔ انجویا معراج حضور جدو حضور نے آکے دسیا ہے نا، آکے دسیا ہے مکے چاہ کے دسیا حضور تو مکے سنگ جدو معراج سے گئے تے حضور نے جدو آکے دسیا ہے نا میں راتوں رات مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی دا سفر کیتا ہے، پھر اتھو انبیاء کرام 1,24,000 انبیاء کرام نے امامت کرائیے، امامت کران تو بعد پھر میں ستی آسمانہ دی سیر کی تھی، سدرۃ المنتہا عرش مولا اللہ نال ملاقات کر کے آیا تے کافرانو گل پچی کوئی نہیں، کافرانو گل نہ پچی، انہاں کہا اے کیویں ہو سکتا ہے لے بھی ہن تو سانو گل لگ گئی۔ او بجے آئے انہاں کہ بندہ لبو جس بندے نو اسی قابو کریے، او بجے آئے حضرت ابوبکر صدیق دے دروازے، سبحان اللہ۔ انہاں کہا جے اے بندہ قابو آ گیا نا تے سمجھ لو کہ کام ساڑا بن گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق دے جناب والا دروازے تے آیا، ابو جہل تے آ کے آکھن لگا ابوبکر میں جی آکھ کی آکھنا ہے، بڑی شکل لے کے بڑی شکل لے کے آیا، 10 کی آکھنا چاہنا ہے، آکھا بھی اے 10
کہ ایک بندہ اگر اے دعویٰ کرے کوئی آکھے جو میں رات دے کوئی حصے مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک گیا، پھر اتھو لے کے 7 آسمانہ دی سیر کی تھی، پہلا دوسرا تیسرا 7 آسمان تو بعد سدرۃ المنتہا عرش مولا تے اللہ نہ ملاقات کر کے راتوں رات پھر واپس بھی آ گیا۔ گل بھلا اگل چاون والی ہے؟ ابو جہل نے کیا حضرت ابو بکر صدیق نو، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں، کوئی بندہ اگر آکھے کہ میں ان ہو کے آیا تھے ایک گل میری عقل چاون والی، انہیں آکھیا ابو بکر پکا رمی؟ آپ نے فرمایا ہاں یار میری ذہن تے میری عقل اس تے گل آندی کوئی نہیں کہ کوئی بندہ جاوے تے ہو کے آ جاوے۔ اس کہ پھر جس نبی دا تو کلمہ پڑھتا ہے تیرا یار محمد الرسول اللہ، انہیں دعویٰ کیتا ہے میں راتوں رات جناب والا مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک پھر 7 آسمانہ دی سیر کر کے اللہ نال ملاقات کر کے آ گیا۔ آپ نے فرمایا او ابو جہل بکواس بند کر، تو تا آکھیا سی کوئی بندہ میرا نبی کوئی تا نہیں، ساڈا نبی رات دے کچھ حصے وچ معراج تے جا بھی سکدا ہے آ بھی ساڈا محبوب کوئی تا نہیں، تاجدار ختم نبوت دا تاج پا گیا، ساڈا نبی تا ختم نبوت دا تاج پا گیا، امام الانبیاء جی میں ساڑھے نبی دی ذات نبیوں تو آلہ، میرا عقیدہ الحمدللہ میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل ہے، جی میں ساڑھے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل، اوہ میرے نبی دی اولاد تمام نبیوں دی اولاد تو آلہ و افضل ہے، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل ہے، اوہ میرے نبی دی اہل بیت تمام نبیوں دی اہل بیت تو آلہ و افضل ہے، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل ہے، اوہ میرے نبی دی ازواج تمام نبیوں دی ازواج تو آلہ و افضل ہے، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل ہے، اوہ میرے نبی دی اولاد تمام نبیوں دی اولاد تو آلہ و افضل ہے، میرا نبی جس سواری تے سوار ہو جائے کائنات کے اندر اس سواری رنگی سواری کوئی نہیں، میرا نبی جس جگہ تے قدم رکھ دے کائنات کے اندر اس زمین رنگی اس دھرتی رنگی دھرتی کوئی نہیں، میرا نبی جس سواری تے سوار ہو جائے اس سواری رنگی کائنات کے اندر سواری کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دی ذات تمام نبیوں تو آلہ و افضل ہے، او میں میرے نبی دے صحابہ بھی تمام نبیوں دے صحابہ جو آلہ و افضل ہے۔ حضور نے دھرتی تے رکھیا قدم، اللہ نے دھرتی نو پاک کر چھڑیا، پوری دھرتی مسجد بنا چھڑی اللہ، پوری زمین نو اللہ نے مسجد بنا چھڑیا، حضور نے دھرتی تے قدم رکھیا۔ پچھلے انبیاء کرام دی تاریخ پڑھنا تو پتہ لگے مسجد دی بیچ ہی نماز ہوندی سی، لیکن حضور دی آمد دی وجہ نال حضور دی آمد صدقی اللہ نے پوری جگہ نو مسجد بنا دی، اور حضور نے دھرتی تے رکھیا قدم، حضور دے قدمہ شاہی نالین مبارک لگی زمین تے، زمین نہ لگے مٹی دے ذرے، الحمدللہ ساڑھا عقیدہ ہے جیڑے مٹی دے ذرے حضور دی نالین نہ لگے کائنات اس مٹی رنگی مٹی کوئی نہیں، کائنات کے اندر اس مٹی دے ذرات ورگے ذرات کوئی نہیں، جیڑے مٹی دے ذرات میرے نبی دی نالین نہ لگے، تے نالین لگے حضور دے قدمہ نہ، اور جیڑی نالین حضور دے قدم نہ لگے، او قدم لگے نالین لگے، پھر زمین تے زمین نہ لگے مٹی، تے ساڑھا عقیدہ ہے جیڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگے کائنات دے اندر اس مٹی ورگی مٹی کوئی نہیں، تے بابا جی جیڑے جناب والا قدمہ نال لگ جان اللہ نانو عرش دا زیور بنا سکے۔ جدو حضور معراج دے گئے نالین سنے گئے، ایک مقام ایسا بھی آیا جس سے جبریل نے آکھیا حضور بس میں دے اگے نہیں جا سکتا، اور نوریاں دا سردار بیت المعمور دا امام تے خطیب جبریل امین 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول فرشتہ جبریل امین جا کر کے اٹھیا دا سونیا میں اگا نہیں جاتا، جے میں اگا ٹر گیا تے میرے پر جل جانا، ایک
سال بھی اگے میں نہیں جاندہ اور جتھے نوریاں دا سردار آکھے یا رسول اللہ میری ایتھے پاس سے حضور اگا سفر کریں تو حضور دے کرتے نو بھی کچھ نہیں ہوتا حضور نے جڑا کرتا مبارک جبریل نے پر سڑ دینا حضور نے جڑا کرتا مبارک پایا ہے انہوں بھی کچھ نہیں ہوتا جڑا کرتا حضور نہ لگ جائے انہوں بھی کچھ نہیں ہوتا کہ اس کردے دے اندر جڑا وجود ہے وہ دی عظمت اعلیٰ مقام کی ہوئے جڑے مٹی دے ذرے حضور دی نالین نہ لگے قدم نال اس مٹی ورگی کائنات دے اندر مٹی کوئی نہیں کہ میں توڑے کو پوچھتا جڑی مٹی حضور دے قدمہ نہ لگے اس مٹی رنگی تے کائنات جو مٹی کوئی نہیں ابو بکر تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں ابو بکر تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں فاروق اعظم تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں عثمان غنی تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں علی المرتضی شیر خدا تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں بلال حبشی تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں طلحہ زبیر تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں امیر معاویہ تے میرے نبی دے سینے نہ لگدا رہے ہیں پھر انہاں صحابہ دی عظمت مقام کون سمجھ رہا کتنی عظمت حضور دے صحابہ میرے نبی نے فرمایا الحمدللہ ساڈا عقیدہ سچا سچا سنی عقیدہ اے میرے دوستو میرے بھائیو گھبرانا بھی نہیں تے ٹینشن بھی لینی اے او عقیدہ ہے جڑا جنتی عقیدہ ہے ساڑھی کسی طرح تے بریک برو کوئی نہیں الحمدللہ گل نبیاں دی آوے تے راضی سنی ہوئے گل ولیاں دی آوے راضی سنی ہوئے گل یارے گار دی آوے راضی سنی ہوئے گل حیدر قرار دی آوے راضی سنی ہوئے گل فاتح خیبر دی آوے راضی سنی ہوئے گل امیر شام دی آوے راضی سنی ہوئے تے میں سوکھا کرا دے انڈا کھا جنہوں حضور اپنی جھولی چ بٹھان تے پیار کرنا سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے تے جڑا حضور نو اپنی جھولی چ سماوے سنی ہو دا بھی حیا کر دینے حضور جنہوں اپنے موٹیاں تے بٹھا کے مدینہ دی گلیاں دے اندر چلن سنی انہاں نو بھی سلام پیش کر دینے تے غار سور دی چڑھائی جڑا حضور نو اپنے موٹیاں تے بٹھا کے چڑھے سنی انہاں نو بھی سلام کر دینے اور جڑے حضور دے دروازے تے برات لے کے دولے بن کے آن سنی انہاں دا بھی حیا کر دینے تے جنہاں دے دروازے تے حضور خود دولہ بن کے جائے سنی انہاں بھی حیا کر دینے الحمدللہ سنی عقیدہ سچا سچا اور سنی دی سادہ تعریف ہے کسی جھگڑے چ نہ پو تے کسی کھلے چ نہ پو تے جھگڑے رولے علی گلاں بڑیاں ہو گئیاں تے ہن کوشش کرنی چاہیے جھگڑا ختم کرنا چاہیے سنی دی سیدھی سادی تعریف تے پیمانہ دے کے تانوں جا رہے ہیں تے ذمہ داری نال دے کے جا رہے ہیں سنی اونوں آدے نے جڑا حضور دی ہر نسبت دا حیا کرے اونوں سنی آدے سبحان اللہ اسی صحابہ نو منیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ اہل بیت نو منیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ اولیاء نو منیا نسبت مصطفیٰ دی وجہ تو بابا جی سیدھا سادہ پیمانہ ہے کہ دی حضور نال محبت حضور نال نسبت سنی انہوں سلام کرتا ہے سنی انہوں آدھے نے جڑا حضور دی ہر نسبت دا حیا کرے ہر نسبت دا حیا کرے حضور دی اہل بیت بھی ساڑھے ایمان دا حصہ حضور دے صحابہ بھی ساڑھے ایمان دا حصہ اور مقام مصطفیٰ کیا ہے اور معراج مصطفیٰ کیا ہے تو ساڑھی سمجھے تھے آن اللہ موجزہ کوئی نہیں حضور دا میں پہلے مثال دے چھڑیے 1 لیٹر جناب والا 1 لیٹر دا پیمانہ ہوئے تو دے وچ 2 لیٹر جناب والا نہیں آن لگا جس طرح اس طرح ناممکن ہے نا 1 لیٹر دے پیمانے 2 لیٹر نہیں آن لگا اسی طرح ساڑھی چھوٹی جی اکل چ معراج دا لامحدود موجزہ بھی نہیں آن لگا یہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1,24,000 کم و بیش انبیاء خاص الخاص معراج ہویا ہے باقی نبیوں نے بھی معراج ہویا ہے پر انہاں دا طریقہ اور سی پر جڑا ساڑھے نبی نے معراج ہویا ہے وہ دا طریقہ انوکھا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دعاواں کر دے گئے ہاں مولا معراج کرا تے دیدار کرا اللہ فرمایا تے پھر اج کر کوئی تور تے آ تسی سبحان اللہ فرمایا کوئی تور تے آ کوئی تور تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اللہ تبارک و تعالی نور دی تجلی نور دی جنو معراج دی رات جڑا کوئی تور
تک پہنچے وہ موسیٰ کلیم اللہ جیڑا معراج دی رات اللہ دے نور تک پہنچے وہ محمد رسول اللہ جنہوں معراج دی رات بات ملے بات ملے بات لے کے آوے تے گل لے کے آوے جسے معراج کی رات بات ملے اسے موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں اور جسے معراج کی رات خود خدا کی ذات ملے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے جو کرے کلام رب سے تو لقب کلیم پائے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جڑا رب نال گلاں کرے تے کلیم اللہ جڑا رب نال مل کے آ جائے ڈائریکٹ آب قوسین او ادنا یہ دی ڈیفینیشن بڑی کی تھی مفسرین کرام نے لیکن انہاں اپنی جناب والے علم دے مطابق کر چھڑی ہے لیکن اسی بیان نہیں کر سکتے ایک کتنی نزدیکی سی تے کتنی دوری سی بس اتنا کہہ سکتے ہیں جتنا خدا اور مصطفیٰ میں فرق تھا بس وہی فرق باقی رہا کیونکہ میرے نبی کی ذات تمام پوری کائنات امام الانبیاء رب کی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر حضور دی عظمت دے مقام ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ ہے جڑا حضور دی شان تے تو حضور دی رسالت تے چونکہ چنانچہ آکے او دے ایمان اچ خرابی ہے تے او دے نسب اچ خرابی ہے او دا ایمان ٹھیک کوئی نہیں حضور دی محبت ساڑھی جان کو بھی ود کے ہے سبحان اللہ چار چیزیں نال محبت ہر بندہ کرتا ہے انسان مسلمان بھی اور کافر بھی اور چار چیزیں کیڑیاں نے مال نال محبت وطن نال محبت جان نال محبت تے اولاد نال محبت یہ چار چیزیں تے مسلمان بھی نہ چار چیزیں نال پیار کرتا ہے تے رکھتا ہے فرمایا بابا جی اگر کافر بھی نہ چار چیزیں نو عزیز رکھے تو مسلمان بھی عزیز رکھے تے مڑ کافر تے مسلمان تے فرق تے نہ ہویا مومن تے مسلمان تے فرق تے نہ ہویا فرمایا مومن ہو ہوندہ ہے اگر ایک گل آ جائے موقع آ جائے ایک پاسے اولاد دی محبت ہوئے تے ایک پاسے اللہ تے وہ دے رسول دی محبت ہوئے مومن ہو ہوندہ ہے جیڑا اولاد دی محبت اللہ تے وہ دے رسول دی محبت کو قربان کر چھڑے اگر ایک پاسے وطن دی محبت آ جائے تے ایک پاسے اللہ تے وہ دے رسول دی محبت آ جائے مومن بندہ ہوئے جیڑا وطن دی محبت اللہ تے وہ دے رسول دی محبت کو قربان کر چھڑے اگر ایک پاسے مال دی محبت ہوئے تے ایک پاسے اللہ تے وہ دے رسول دی محبت ہوئے مومن ہو ہوگا جے جڑا مال دی محبت اللہ تے وہ دے رسول دی محبت کو قربان کر چھڑے اگر ایک پاسے شان دی محبت ہوئے تے ایک پاسے اللہ تے وہ دے رسول دی محبت ہوئے ایمان والا مومن ہو ہوگا جے جڑا اپنی جان بھی اللہ تے وہ دے رسول دی محبت کو قربان کر چھڑے آج دل تے ہاتھ رکھ سجدہ سے مسلمان دا مطلب کیا یہ عشق نبی نے سینے بچ بات راز ایمان دا مطلب کیا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک مروں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا اور بابا جی جڑی ساڑھے جسم جان ہے جان اسی تو بڑے مار بن کے تو چودھری بن کے تو آکڑ کے ٹر دیں میں بڑی کیا بات ہے ساڑھی جان ہے ساڑھی مرضی ساڑھی جان ہے اے جان تو اڈی نہیں اس جان تے حق ہی اللہ تے وہ دے رسول دا ہے ایک مثال پیش کراں اگر اے جان تو اڈی ہے جڑی تو اڈے جسم دے اندر ہے یہ تو اڈی اپنی شاہ اپنی ہے اپنی جان آپ لے کے دکھاؤ میں سمجھ رہے ہو اپنی جان تو زیادہ نا ساڑھی جان ہے اگر تو اڈی جان ہے تو پھر میں سوال کردہ ہے اپنی جان تو پھر خود لے کے دکھاؤ اگر اپنی جان خود لاؤ گے شریعت آتی خود کشی ہے تو خود کشی حرام ہے کل سمجھ رہے ہو جان ساڑھی اپنی ہے نا بابا جی ایسی ہے نا ساڑھی جان ہے یہ جان ساڑھی ہے اپنی جان آپ لے کے دکھاؤ اپنی شاہ نا تو پھر اپنی مرضی کرو جو تسی اپنی جان اپنی شاہ تھے اگر اپنی مرضی کرو گے تو خود کشی ہوئے گی گولی مار کے خود کشی کر لی جان لے لی زہر کھا کے جان لے لی تو کی ہویا خود کشی ہوئی نا تو شریعت آتی خود کشی حرام ہے رب کعبہ دی عزت دی قسم اگر یہ جان آپ
شہادت دا مقام عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. تاڑی سبحان اللہ آنی دے نہیں آئی. سبحان اللہ. تے شہادت دی موت و موت اللہ دا شہید زندہ. توجہ ہے جڑا حضور دے نا تو اپنی جان قربان کرے اللہ انہوں نے مرن دیندہ. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ جڑا بندہ جڑا حضور دا امتی حضور دے نا تو حضور دی ختم نبوت تے حضور دی ناموس تے حضور دی حرمت تے اپنی جان قربان کر چھڑے وہ شہید ہے کہ نہیں؟ اب بولو تے قرآن دا شہید زندہ. 1400 سال بعد اگر کوئی حضور دا امتی حضور دی ناموس تو حضور دی ختم نبوت تو اپنی جان قربان کر چھڑے اللہ تا انہوں بھی نہیں مرن دیندہ. اللہ انہوں زندہ کر چھڑتا ہے تے حضور دی حیات دا عالم کی ہوئے گا. ساڑھا ایمان تے عقیدہ حضور اپنے روز کی زندہ نہیں. سبحان اللہ. اساں زندہ نبی منن والے ہیں. حضور ساڑھے اپنے روز مبارک حیات النبی الحمدللہ ساڑھا عقیدہ ہے. اسا وہ سننیاں اسا ڈنڈی مارنا اسا پکے ٹھکے سننیاں ساڑھے دل وچ کوئی خرابی نہیں. بے ادبی کرے جو غلیاں دی اسا وہ بدمست شرابی نہیں. بے عیب اندر جڑا عیب لبے اسا کیڑے ہو کتابی نہیں. جڑی ہر تالے نو لگ جاوے اسی وہ شیطان دی چاپی نہیں. اسا پکے ٹکے الحمدللہ سننے حضور دی ہر نسبت آیات کرنا. سبحان اللہ. گل اہل بیت بھی آخر تے میں کردہ جامع. کون اہل بیت؟ اہل بیت بھی ایمان دا حصہ صحابہ بھی ایمان دا حصہ. تے جیڑی محبت ہے ساڑھے سے پہنچی ہے اہل بیت دی بلا سانو دسی گئے ہوئے صحابہ دسی ہے. حضرت ابو ہریرہ روایت پکر دینے, حضرت ابو موسیٰ عشری روایت پکر دینے, حضرت فاروق اعظم روایت پکر دینے, حضرت ابو بکر صدیق پر روایت کر دینے. سبحان اللہ. اوچیا کندہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے سونے پیر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی, پیر علی نے پیچھے نماز پڑھی ابو بکر دے. نماز دا ٹائم ہویا, حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی. نماز پڑھان کے بعد حضرت حسن دی ننی سی عمر ہے باہر نکلے دوئے بھرا. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت حسن نو چایا موڑیاں تے بٹھایا. صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے. حضرت حسن دا سونا پیارا تے من مونا صورت تے سیرت تے چہرہ واقع بیک کے تے تک کے موڑیاں تے بٹھا کے تے اچھکا کے حضرت ابو بکر صدیق فرمانے نے حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. اور جڑا علی دے پترہ نال ایڈا پیار پیا کرتا ہے, علی دے پترہ نال ایڈی محبت پیا کرتا ہے. حضرت حسن و حضرت ابو بکر صدیق موٹے نے بٹھا کے فرماندے نے حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. خلیفہ پاک تے امیر المومنین نے علی دے پتر نو موٹے تے بٹھا کے نبی دی سنت بھی ادا کرتا ہے. آدھا حسن تیرے تو میرا ابا قربان ہو جائے. کہ حدیث دے وچ آیا ہے بخاری شریف دے اندر حضرت علی یہ منظر ویکھدے پہنے تے تکدے پہنے تے مسکراندے پہنے تے مسکرا کے آکھدے نے ابو بکر تو کی بیان ہے؟ فرمایا علی اے حسن بیٹا اے پتر دا تیرا ہے لیکن اے دے وچ شکل مصطفیٰ پہ نظر آتی ہے. صحابہ کرام فرماندے نے حضور دے وصال تو بعد جدوں بھی سانو حضور دے دیدار دی حاجت ہویا اسا کسی اور پاسے تے نہ سے جاندے نا علی دے بوے تے آندے آسے دروازہ کھٹکھٹاندے آسے علی اپنے دوویں شہزادیاں نو باہر کٹ اسی چہرہ مصطفیٰ تک بنائے. علماء نے لکھا ہے حضرت حسن سر تو لے کے ناف تک حضور دی مشابہ اور حضرت حسین ناف تو لے کے پیران تک حضور دی مشابہ ہے. نہیں حضرت ترمذی شریف دی سیدی سے فرمایا حضرت حسن اور شبیہ رسول صورت بھی رسول دی تسیرت بھی رسول دی. کون؟ خزاں کے دور میں خوشبوئے چمن کہتے ہیں, فضائے دھند میں آسکی کی پھبن کہتے ہیں, امن کی بزم کا موضوع سخن کہتے ہیں, ابن سید جسے شاہ زمان کہتے ہیں, ہم اسی ذات مقدس کو حسن کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحمدللہ حسنی حسینی سنیاں. سبحان اللہ. اور حضرت حسن او نے جڑے مقام چ بھی مرتبے چ بھی عمر چ بھی حضرت حسین تو بڑے نے.
سنیو اچھی آکو سبحان اللہ. وہ بھی علی دا پتر ہے تے بھی علی دا پتر ہے. جدو وہ دے حضور نے حسن نو بٹھایا تے نال حسین نو بھی بٹھایا. جدو حسن آیا جتھے اوتھے حسین بھی آیا. تے جنت جواناں دی سردار دی خوشخبری اللہ حسن نو بھی دتی ہے تے حسین نو بھی دتی ہے. ویسے مسئلہ بھی اور حدیث دے اندر بھی آیا بے کہ حضرت حسن فضائل دے اندر بھی مراتب دے اندر بھی علی دی پاک دا وارث سے حضرت حسن. سبحان اللہ. ہمیں جا کر سے دل افزانتے حضرت حسین تو بڑھے نے تے جنہ کا ذکر حضرت حسین دا ہونا چاہیے تے ہو دے نالو چوکھا حضرت حسن دا بھی ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اب کسی اور پاسے لاگے ہیں تے لوکاں دی سنا تے سانوں نہ پاسے لگن دی لوڑ کوئی نہیں. ساڈا اپنا عقیدہ بڑا سچا تے سچا. سبحان اللہ. اسا ہورنے پاسے کیوں جائیے بھی سانوں کیڑی لوڑ ہے سانوں کیڑی شے دی کمی ہے بھئی. اسی ہورنا پاسے نہیں جانا الحمدللہ. اسا علی نو بھی منن والے ہاں تے علی دے بچیاں نو بھی منن والے ہاں. ساڈا تے عقیدہ ہے ایتھے پکی بولدا کوئی سردار ہوئے تے نمبردار ہوئے تے چودھری ہوئے تے محلے والے تے برادری والے آدن تے جڑے بندے آدن تے سیانے آدن او بھائی جے ایتھے رہنا تے پھر نمبردار نال بنا کے رکھو تے سردار نال بنا کے رکھو. میں تواڈے کول پوچھنا جے پکی بول وچ رہنا ہوئے تے پکی بول دے سردار نال بنا کے رکھ دیو تے جنت نہیں جانا. تے جے جنت جانا تے پھر جنت دے سرداراں نال بنا کے رکھو. جنت دے سردار کون ہے میں نہیں پیا دا سونی حدیث پیا دی ہے. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. جنت جوانہ دی سردار دی خوشخبری اللہ خود دیتی ہے تے ڈائریکٹ دیتی ہے. سبحان اللہ. حدیث دے لفظ نے جدو یہ جنت دی بشارت دین آیا نا فرشتہ ایک خاص الخاص فرشتہ حضور فرماتے نے پہلے میرے کو کدی نہیں آیا. جدو یہ آیا نا اللہ نے موسم بھی خوشگوار کیتا تے بارش بھی آئی تے آگے اس نے خوشخبری سنائی. خوشخبری کی سی فرمایا سونے اللہ تیری بیٹی دے بیٹے حسن تے حسین نو جنت دے جوانہ دی سرداری دے چھٹی ہے. تے آجی حضرت حسین نے کربلا دا امتحان بھی نہیں سی دیتا. اجے بڑے بھی کوئی نہیں نکی نکی عمرے تے جنت دے جوانہ دے سردار بن گئے. او تا آزمائش سی نا اللہ دی. کون حسین رسول نانا بابا علی ہے. اجے بھی پوچھنا ہے حسین کی ہے. اور حضرت علی دی ولادت بھی اس مہینے دی ہے. تاریخ تا متعین نہیں. اس مہینے نو ترائے نسبتائن ترائے. حضرت علی دی ولادت بھی اس مہینے چھے اور امیر شام دی وفات بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات بھی اس مہینے چھے تو حضور دی معراج بھی اس مہینے چھے. الحمدللہ سب ترہیاں نسبتاں دا ذکر بھی کر دیا تے ترہیاں نو مننا ڈالے ہیں. چالی دا ذکر کرنا لئیے اجے ٹائم پہ ہے 5 منٹ جیڑا میں نے ٹائم دیتا کہ اٹھو سی ٹینشن نوالی دا ذکر کریے. حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہن ستاریاں برگے چنہ برگے 4 صحابہ ہے مسجد اندر شہادت علی دی فضائل جبک و شجاعت دا پیکر فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر طریقت دبانی شجاعت دا پیکر ابو الحسن دے بوت رابے کنیت نبی جاندہ ہے علی دی حسیت نبی جاندہ ہے. عزیز علیم والحمدللہ ہیں جو مننے ہیں. چیف جسٹس رہا حضرت ابو بکر صدیق دے دور حضرت علی. چیف جسٹس رہا حضرت فاروق اعظم دے دور. چیف جسٹس رہا حضرت عثمان دے دور. الحمدللہ ساڈا ایمان علی ولیاں دے امام علی ولیوں کے امام علی اماموں کے امام علی کتبوں کے امام علی غوثوں کے امام. میرے سر کی ٹوپی علی کے نالین کے عکس پر قربان. میری آنکھوں کا نور علی کے نالین سے لگنے والے بیٹی کے ذروں پر قربان. علی ولیوں کے امام ہے اماموں کے امام ہے کتبوں کے امام ہے. لیکن سن 2.5 سال علی دی 5 ٹائم نماز دا امام ابو بکر صدیق ہے. انجمان علی نو سبحان اللہ. جس نو حضرت علی اپنا امام منے اساں نو امام منے. جے تو علی دی گل مننا تے علی نو مننا تے علی نو پھر انج من جنوں علی نے امام منے تو بھی امام من. حیدر دے حبدار صحابہ سارے ہند ستاریاں ورگے چنہ ورگے 4 صحابہ ہے مسجد دے اندر شہادت علی دی فضائل جویب و شجاعت دا پیکر فصاحت بلاغت نفاست دا پیکر طریقت دبانی شنافت دا پیکر ابو الحسن تیمور ترابے کنیت نبی جانتا ہے علی دی حسیت نبی جانتا ہے. نبیان دے سرور دا اعلان سنچا بلا شرط منشی مسلمان سنچا علی مومنان دا
فضائل دا باب ہے علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بخاری ترمذی فضائل دا باب ہے علی تیرے چہرے نو تکنا ثواب ہے علی تیرے چہرے لطائف دا مرکز دواہ لطیفہ مبدد دا صفیاں دے لکھیا صحیفہ کتب غوث ولیاں دا کامل وظیفہ مربی تے محسن کل اولیاء دا صحابہ دا سرخل چوتھا خلیفہ مربی تے محسن کل اولیاء دا لقب جشن ملیا نبی دے برادہ جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے ایویں میرا مرشد نبی نال سجدہ ہے صحیح میرے نبی دی سونی حدیث میرے نبی نے فرمایا علی تجھ کو مجھ سے نسبت یوں جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ فرق ایسا صرف اتنا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا فرمایا تیری اور میری نسبت ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی جویں موسیٰ دے نال ہارون پھبدا ہے ایویں میرا مرشد نبی نال سجدہ ہے بدر احد خندق خیبر گواہ علی سے رتبہ براء البراء علی سے تیری شان دا آیتانچ برود ہے تیرے بیوی بچیاں تے لازم درود ہے رسول نانا 3 منٹ آخری رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا ہے حسین کیے حسین دی ماں نبی دی دیئے اجے بھی پوچھنا اجے بھی تسی نام منو تے جے گلاں کرو تے پھر تواڈی مرضی ہے اسی گھول کے تے تواڈی ذہن وچ پلانو رہے الحمدللہ بلا جھجک سنی عقیدہ جڑا سی تواڈے سامنے میں پیش کیتا ہے مینوں حکم آیا کہ شان صحابہ اور اہل بیت بیان کرنی ہے تے میں بغیر کسی ڈنڈی مارے اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہاں جڑا عقیدہ تے سنی سچا سچا عقیدہ تواڈے سامنے اشعار دی صورت تے گلاں دی صورت وچ رکھ چھڈیا ہے تے سنو پھر حضرت حسین دے بارے ساڈا کی عقیدہ ہے سر مبارک دا سجدے اندر نماز سر پر پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے اپنے موٹھے تے جا کے جائے کو نبی کھڑاوے حسین ہوندے پکڑ کے جیندی انگل کو یارو نبی ٹوراوے حسین ہوندے جو لاٹ کر کے نبی دا سجدہ لبا کراوے حسین ہوندے تو آپ نسا جو اہل بیت سین زینب دا چین کونے اکند گھوڑے دیواغ سب ملا جاگی کچھ دے حسین کونے امین ساما حسین کونے حسین بہدن دی گفتگوے حسین حقا دی آبروے حسین بیٹی جنت مال خدا کھیدا اچار سوے پاس والے قرآن دردے دین حقا دی آبروے حسین سیدی سکھاتا چرچا قدم قدم میں دکو بکوے سر مبارک دا سجدے اندر نماز سر بار پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پوچھتے حسین ہاسے حیا کا موسم حصول حسن عمل کا بانی حسین تیری یسین جیسے ثقافتوں کی سجل جوانی حسین یاسے یزیدیت پر یقین محکم کی حکمرانی حسین تیری یہ نور جیسے نبی مرسل کی زندگانی حسین تیرا جو نام لکھوں تو زندگی کا پیام اترے عرش میرے قلم کی خاطر ملائکہ کا سلام اترے میں نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے بشر سے چل بشیر تک عمر سے چل عمیر تک بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے سر مبارک کا سجدے اندر نماز سر پر پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا ادا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکرا کر حسین گھر سے جو آ رہے تھے حسین پوچھتے نبی پہ چڑھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا ملے گی جنت پیے گا کوثر 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 اسی کو معاشر میں چین ہوگا نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسینی بن کے بولو کہ جس کے دل میں آخر یہی اکثر آخری منٹے حسین دی ذات نال بھی پیار کرو تو حسین دی بات نال بھی پیار کرو خالی ذات نال پیار دے دعوے تے انگریزاں بھی کتاباں لکھ چھڑیاں تے ہندوؤں بھی کتاباں لکھیاں نے کربلا تے تو حسین دی محبت ایک ہندو شاعر آدھا ہے کہ بھئی ادنا سا بندہ ہوں کوئی صاحب توقیر نہیں تقریر بھی میری کوئی قابل تحریر نہیں مسلمانوں سے میری بس اتنی گزارش ہے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں
ہاں تے میں آنا تے مسلمان تو ہے جڑا حسین دی ذات نال بھی پیار کرے تے حسین دی بات نال بھی حسینی ہو کے یزیدی کمل دہان دے میں تے مرضی اللہ تو ہر جواری تے ہر نشے کو امان دے میں تے مرضی اللہ نشا یزیدی تے کوفی کریں دے بدر نشا حسینی تے کر نہیں سکتے یزیدی جیندے بھی مویا لکھے حسینی مر کے بھی مر نہیں سکتے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرماوے اللہ تبارک و تعالی آدھی ساڑھی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ